باکثرت دھلے ہوئے سوتی لباس میں ملبوس اس خاتون کا چہرہ بھی دھلا دھلا سا لگ رہا تھا، پھیکا پھیکا اور زندگی کی حرارت سے محروم۔ وہ غذا کی کمی، خون کی کمی، خوشیوں کی کمی اور محبت کی کمی کا شکار نظر آتی۔ تعارف کے بعد اس کا نام عذرا عزیز معلوم ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 پھول جیسے بچے بھی تھے، جنہیں اس نے انتظار گاہ میں بٹھا دیا اور خاموش رہنے کی تاکید کی۔ لڑکی کی عمر 7 سال اور لڑکے کی 5 سال کے لگ بھگ تھی۔ دونوں ہی خوبصورت، صحت مند اور قدرے شوق لگتے۔ وہ دونوں بڑے ہی ادب سے صوفے پر بیٹھ گئے اور اشاروں اور سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ تاہم میں نے دیکھا کہ اس طرح بیٹھنا ان کے لیے اچھا خاصا آزمائش کا باعث تھا۔ انہیں اچھل کود کی عادت رہی تھی۔ ماں جتنی غمزدہ اور دکھی تھی، بچے اتنے ہی شوق اور صحت مند تھے۔ واضح طور پر ماں نے اپنے دکھوں کا سایہ بھی بچوں پر نہیں پڑنے دیا تھا۔ عذرا عزیز جس عورت کے ساتھ آئی تھی وہ خوش رنگ اور ریشمی جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی اور چہرے پر آسودہ حالی کا اعتماد پایا جاتا۔ وہ عذرا سے 2-4 سال چھوٹی تھی۔ وکیل صاحب، میں آپ کے پاس آج یہ مقدمہ لے کر آئی ہوں، اس نے رسمی کلمات کے بعد کہا۔ یہ میری دوست عذرا عزیز ہے۔ چند غاضبوں نے اسے چادر و چاردیواری سے محروم کر دیا ہے۔ میرے سوال پر اس نے بتایا کہ عذرا اس کی بچپن کی دوست اور کلاس فیلو ہے۔ چند روز پہلے ان دونوں کی اتفاقیہ ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام فوزیہ ملک تھا۔ دونوں نے کراچی یونیورسٹی سے ایک ساتھ ایم اے کیا۔ عذرا نے سائیکالوجی میں اور فوزیہ نے سوشیالوجی میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد فوزیہ کی شادی ہو گئی اور اسے شوہر کی ملازمت کی وجہ سے کراچی چھوڑنا پڑا، اور پھر 10 سال بعد دونوں سہیلیوں میں کوئی رابطہ بھی نہیں رہا۔ تقریباً 1.5 سال بیشتر فوزیہ کے شوہر کا واپس کراچی تبادلہ ہو گیا اور وہ اپنی فیملی سمیت کراچی آ گیا۔ ایک صبح فوزیہ طارق روڈ کے ایک شاپنگ سینٹر میں بچوں کے کپڑے خرید رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ دکان کا مالک ایک عورت کے ساتھ بڑی سخت لہجے میں بات کر رہا ہے۔ فوزیہ نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ عورت بچوں کے ملبوسات تیار کر کے لائی تھی اور اپنی مزدوری طلب کر رہی تھی اور دکانداری سے گزشتہ ایڈوانس کے بارے میں یاد دلا رہا۔ فوزیہ کو عورت کی آواز کچھ مانوس معلوم ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اس کی کلاس فیلو عذرا تھی۔ اس نے حیرت سے عذرا کا حلیہ دیکھا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ عذرا نے اسے بڑے ہی دکھی لہجے میں حال بتایا کہ وہ حالات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تم میں سائیکالوجی ہو کر بچوں کے کپڑے سی رہی ہو۔ فوزیہ نے حیرانی سے کہا، اگر یہی کام کرنا ہے تو کہیں ملازمت کیوں نہیں کر لیتی؟ میرے بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اور میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہارے میاں کیا کرتے ہیں؟ انتقال ہو چکا ہے ان کا۔ میں نے تو سنا تھا کہ تمہاری شادی بڑے ہی اچھے خاندان میں ہوئی ہے۔ اچھے نہیں، دولت مند خاندان میں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، شوہر نے اپنی موت سے پہلے ہی مجھے گھر سے نکال دیا اور سسرال والے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور تمہارے شوہر کی جائیداد وغیرہ؟ جائیداد جہاں تھی وہیں پر موجود ہے۔ تم نے اسے کہا نہیں کہ شوہر کی جائیداد میں بیوی بچوں کا بھی حق ہوتا ہے؟ یہ بات کون نہیں جانتا، لیکن ہاتھ میں آئی ہوئی دولت کون دیتا ہے؟ انہیں کم از کم تمہارے بچوں کا تو حق دینا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا تھا، اور پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے بچوں کے حق کی بات کی تو پھر میں بچوں کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاؤں گی، اور اس دھمکی کے بعد میں چپ ہو گئی۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم نے عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے دولت چاہیے ہوتی، اور اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں شوہر کی جائیداد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ تمہارے شوہر کی جائیداد کتنی ہوگی؟ شاید لاکھوں میں ہو۔ چلو میرے ساتھ، میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں بچوں کو گھر میں بند کر کے آئی ہوں، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو پھر چلو تمہارے پہلے گھر چلتے ہیں۔ فوزیہ کے پاس کار موجود تھی۔ انہوں نے عذرا کو ساتھ لیا اور اس کے گھر پہنچ گئی۔ عذرا اورنگی ٹاؤن کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی۔ مکان کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہاں تو تالا لگا ہوا ہے، فوزیہ نے حیرانی سے کہا۔ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ بچے اندر ہیں، عذرا نے تالا کھولتے ہوئے کہا۔ باہر جاتے وقت میں تالا لگا دیتی ہوں۔ اس علاقے کے حالات بہت خراب ہیں، یہاں ذرا سی بات پر ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں بچے ماں سے لپٹ گئے
اور پوچھنے لگے کہ وہ ان کے لیے کیا لائی ہے۔ بیٹا، یہ تمہاری آنٹی ہیں، عذرا نے بچوں سے کہا، انہیں سلام کرو۔ بچوں نے فوزیہ کو سلام کیا اور قدرے سنجیدہ ہو گئے۔ فوزیہ نے دیکھا کہ 2 کمروں کا وہ چھوٹا سا مکان زندگی کی کافی سہولتوں سے محروم تھا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد فوزیہ نے عذرا سے رابطہ قائم کر لیا اور اپنے شوہر سے بھی اس کے مسئلے کے بارے میں مشورہ کیا، اور اب وہ دونوں میرے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ بیگ صاحب، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کے تمام قانونی اخراجات ہم برداشت کریں گے، فوزیہ نے تمام تفصیل بتانے کے بعد کہا۔ جب عذرا کو اس کے شوہر کی جائیداد مل جائے گی تو ہم اپنی رقم واپس لے لیں گے۔ غالباً آپ نے یہ فیصلہ اسی بنیاد پر کیا ہے کہ آپ کیس جیت جائیں گی۔ کیس تو جیتنے کے لیے ہی لڑا جاتا ہے، فوزیہ نے کہا۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ کیس جیتنے کے کتنے فیصد امکانات ہیں؟ میں نے عذرا سے کہا، آپ نے کہا ہے کہ شوہر نے آپ کو اپنی موت سے پہلے ہی گھر سے نکال دیا، اس بات کی کیا تفصیل ہے؟ کیا اس نے آپ کو طلاق دے دی تھی؟ طلاق نہیں دی تھی، تاہم میرے سسرال والے یہی چاہتے تھے، عذرا نے جواب دیا۔ ویسے میں مقدمے کے حق میں نہیں ہوں، وہ لوگ مجھے جائیداد سے دستبردار نہیں ہوں گے، ان کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ فوزیہ نے قدرے ڈانٹنے والے لہجے میں کہا، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ملک صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ سارا کیس خود لڑیں گے اور تمہیں کورٹ جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ تو ملک صاحب کو پاور آف اتھارٹی دے دو، وہ خود ہی سب کچھ کر لیں گے۔ مجھے صرف اپنے بچوں کی فکر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بچوں کو اغوا کر کے لے جائیں۔ بھائی کمال ہے، میں نے تمہیں کہا تو ہے کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی، جیسے تمہاری مرضی، عذرا نے بے دلی سے کہا۔ میں نے پوچھا، یہ پاور آف اتھارٹی کا کیا معاملہ ہے؟ میرے شوہر کا نام ملک مختار احمد ہے، فوزیہ نے کہا، اور اپنے شوہر کا سرکاری عہدہ بھی بتایا، تاہم اس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہوگا۔ وہ ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عذرا بے شک پاور آف اتھارٹی ان کے نام بنا دے، وہ اس کا حق دلانے کے لیے عدالتوں کے چکر بھی لگا لیں گے۔ اس کی یہ بات سرکاری اخراجات یعنی فیس وغیرہ کو دیکھتے ہوئے قابل یقین نہیں تھی۔ ایک اعلیٰ سرکاری افسر ایک بیوہ کا حق دلانے کے لیے نہ صرف قانونی اخراجات برداشت کرنے پر بلکہ عدالت میں جوتیاں گھسنے پر بھی تیار تھا۔ اس نفسا نفسی اور خود غرض دور میں اتنی تگ و دو میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے؟ میں نے اپنے شک کا اظہار کیا اور عذرا سے کہا، اگر یہ لوگ اس حد تک آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان ہونا یا نہ ہونا انسان کے اختیار میں کہاں ہوتا ہے بھلا؟ عذرا نے کہا، اگر کیس کرنے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے ان کا وقت اور پیسہ برباد ہو۔ رسک تو لینا ہی پڑتا ہے۔ میں نے کہا، آپ کل شام کو میرے دفتر آ جائیں، میں آپ کے تمام واقعات پوری تفصیل کے ساتھ سننا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ اپنا نکاح نامہ، بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر ضروری کاغذات اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ میں ہر چیز کی جانچ پڑتال کے بعد ہی کوئی رائے دے سکتا ہوں۔ فوزیہ نے پوچھا، آپ کے خیال میں اس کیس پر کل کتنی رقم خرچ ہوگی؟ اس کا انحصار تو جائیداد کی مالیت پر ہے۔ میں نے کہا، کل آپ جائیداد کی تفصیل بھی بنا کر لے کر آئیں۔ اس زمن میں اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس، خطوط یا کاغذات وغیرہ ہوں تو وہ بھی ساتھ لے کر آ جائیں۔ اگلے روز وہ دونوں تقریباً 5 بجے میرے دفتر کو پہنچ گئیں۔ عذرا جو کاغذات اور دستاویزات ساتھ لائی تھی ان میں اس کے شوہر کی جائیداد کی اچھی خاصی تفصیل موجود تھی۔ ان کاغذات کا تفصیلی ذکر ضرورت کے مطابق پیش کیا جائے گا۔ اس کا شوہر اختر عزیز ایک کاروباری خاندان کا فرد تھا۔ عذرا نے مجھے بتایا کہ اس کے شوہر کی 2 بہنیں اور ایک بڑا بھائی تھا۔ شوہر کے والد فوت ہو چکے تھے۔ دونوں بھائی والد کے بزنس کو مشترکہ طور پر چلا رہے تھے۔ بڑے بھائی کا نام قادر عزیز تھا اور کاروبار میں زیادہ اختیار اسی کا تھا، تاہم دونوں بھائی مساوی حصے کے پارٹنر تھے اور قانونی شراکت نامہ موجود تھا۔ باپ کی جائیداد میں 3 بنگلے اور 9 درجن رہائشی پلاٹ تھے۔ ان کی ملکیت خاندان کے مختلف افراد کے نام تھی۔ عذرا کے شوہر کے نام 2 پلاٹ اور 1 بنگلہ تھا۔ بنگلہ 1000 گز پر بنا ہوا تھا اور ڈبل اسٹوری تھا۔ وہ ایک غیر ملکی سفارت خانے کو 15,000 روپے ماہوار کرائے پر دیا ہوا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی مالیت 9 کروڑ سے بھی زیادہ تھی۔ اختر عزیز کے نام جو 2 رہائشی پلاٹ تھے ان میں سے ایک 600 گز کا اور دوسرا 1000 گز کا تھا۔ دونوں پلاٹ آباد علاقوں میں تھے اور ان کی مالیت
25-30 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ کاروبار کا حصہ ملانے کے بعد عذرا کے حصے میں آنے والی جائیداد 1 کروڑ سے اوپر چلی جاتی تھی، لیکن وہ عورت چند انسانوں کی حوث نظر کے باعث تقریباً فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہی تھی، اور اس کے پھول جیسے بچے زندگی کی بنیادی آسائشوں سے بھی محروم تھے۔ یہ تو خاصی بڑی جائیداد ہے، میں نے کاغذات کو چیک کرنے کے بعد کہا۔ اس پر تو لاکھوں روپے فیس لگ جائے گی، پر کورٹ فیس کم کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں، فوزیہ نے کہا۔ جائیداد کی قیمت نصب بھی تو لگائی جا سکتی ہے۔ آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ میں نے اسے فیس بتائی۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، اس نے میری توقع کے مطابق کہا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں اپنی دوست کی مدد کر رہی ہوں، اگر ہم کیس نہ جیت سکے تو ہماری ساری رقم ضائع ہو جائے گی۔ آپ اس بات کو بھی تو ذہن میں رکھیں۔ میں نے ہر بات ذہن میں رکھ کر فیس بتائی ہے۔ ویسے مجھ سے آدھی فیس لینے والے وکیل بھی موجود ہیں، اور مجھ سے ڈبل فیس لینے والے بھی۔ عذرا نے پوچھا، کیا ہم یہ کیس جیت جائیں گے؟ میں اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، میں نے کہا، لیکن میں اس وقت کسی کیس کو ہاتھ میں لیتا ہوں جب اس میں کامیابی کے امکانات موجود ہوں۔ مجھے تو بالکل امید نہیں ہے، عذرا نے کہا۔ اگر ہم کیس جیت بھی گئے تو وہ اتنی آسانی سے سب کچھ میرے حوالے نہیں کریں گے، اور آپ سچ پوچھیں تو مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ وہ اپنی جائیداد بچانے کے لیے میرے بچوں کو اغوا بھی کر سکتے ہیں اور مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اتنا بھی کوئی اندھیر نہیں ہے، فوزیہ نے کہا۔ ملک صاحب تمہاری حفاظت کا پورا انتظام کریں گے۔ یہ تو صحیح ہے کہ کوئی شخص اتنی آسانی سے جائیداد نہیں چھوڑتا، میں نے کہا، لیکن جب عدالت فیصلہ کر دے تو پھر جائیداد کو غصب کرنا آسان نہیں رہتا۔ فوزیہ نے کہا، بیگ صاحب آپ کیس تیار کریں، فیس کا معاملہ آپ سے ملک صاحب طے کریں گے۔ میں نے عذرا سے کہا کہ وہ اپنی شادی سے لے کر میاں سے ناراضگی کے تمام واقعات مجھے تفصیل سے بتائے، کوئی بھی بات چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے جو تفصیل بتائی اسے میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ کالج کے دنوں میں عذرا خوبصورت اور مغرور لڑکی تھی، اس حوالے سے وہ بہت مشہور تھی۔ مغرور اس طرح کہ وہ کسی لڑکے کو لفٹ نہیں دیتی تھی۔ 2-3 لڑکے اس کے ہاتھوں پٹ بھی چکے تھے۔ اس پٹائی کا منظر ایک روز اختر عزیز نے بھی دیکھا۔ وہ کسی کام سے یونیورسٹی آیا، اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کتاب میں ہاتھ میں پکڑے یونیورسٹی کیمپس میں چہل قدمی کے انداز میں چل رہی تھی۔ ایک معقول قسم کا لڑکا لڑکی کے قریب بہ گیا اور اس سے کچھ کہا۔ لڑکی نے اچانک سینڈل اتاری اور لڑکی کی پٹائی شروع کر دی۔ ادھر ادھر بکھرے ہوئے اسٹوڈنٹ نے یہ منظر دیکھ کر آوازیں کسنا شروع کی۔ ونس مور یہ صدائیں بلند ہونے لگی۔ لڑکا کھسیا نہ ہو کر ایک طرف کھسک گیا۔ اختر عزیز اپنی کار اس لڑکے کے قریب لے گیا اور اسے اپنی طرف بلا کر پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ یونیورسٹی کی سب سے بدتمیز لڑکی ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ اختر عزیز نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، اس بدتمیز لڑکی کا نام کیا ہے؟ اس نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں اسے تھوڑا سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام عذرا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ عذرا اسماعیل، لیکن آپ اسے کوئی سبق نہیں سکھا سکتے، اسے اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ ہے، کالج کے کئی لڑکوں کے ساتھ بدتمیزی کر چکی ہے۔ کیا یہ کسی بہت بڑے خاندان کی فرد ہے؟ بڑے خاندان کی ہوتی تو ایسی حرکت کرتی، لڑکے نے حیرانی سے کہا۔ اس کا باپ پوسٹ آفس میں کام کرتا ہے، میرا خیال ہے کہ معمولی سا کلرک ہے۔ لڑکے نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ عذرا کا باپ محمد اسماعیل پوسٹ ماسٹر تھا۔ اختر عزیز عذرا سے تقریباً 12 سال بڑا تھا۔ اس نے عذرا کے والدین کا پتہ معلوم کیا اور اپنی ماں کو رشتے کی بات کرنے ان کے گھر بھیج دیا۔ ماں ایک غریب لڑکی کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہیں تھی، لیکن اختر ادھر ہی بدد ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف عذرا سے، ورنہ زندگی بھر کمارا ہی رہے گا۔ گھر والوں کو آخرکار اس کی ضد کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ عذرا کے والدین نے اختر عزیز کی خاندانی شان و شوکت دیکھ کر رشتہ منظور کر لیا، اور وہ بڑے ہی فخر سے اس رشتے کا ذکر کرتے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی بیٹی کی قسمت کھل گئی ہے۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ رشتہ طے کرتے وقت لڑکے لڑکی کی پسند کے علاوہ خاندانی توازن کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعد میں اختر عزیز نے عذرا کو بتایا کہ وہ پہلی ہی نظر پر اس پر مر مٹا تھا۔ اس نے جس اعتماد سے اس لڑکی کی پٹائی کی، اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے اسے سبق سکھانے کے لیے اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ عذرا کا خیال تھا کہ چونکہ اس نے نفسیات میں ایم اے کیا ہے، اس لیے وہ دولت مند سسرال میں اپنا مقام پیدا کر لے گی۔
لیکن جب واسطہ پڑا تو اس کی خود کی ساری نفسیات فیل ہو گئی۔ سسرال میں اسے ایک دن بھی برابری کی حیثیت نہیں دی گئی۔ شوہر کے علاوہ سارے خاندان نے اسے حقیر اور نیچ سمجھا۔ اگر اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ملنے آتے تو ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ ہوتا۔ گھر کا کوئی فرد ان کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی آمد پر تیوری چڑھائی جانے لگی۔ ایک شام عذرا کے ماں باپ ملنے آئے۔ عذرا نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ملازمہ سے چائے بنانے کے لیے کہا، لیکن آدھا گھنٹہ گزر گیا اور چائے نہیں آئی۔ عذرا نے کچن میں جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کی جٹھانی ملازمہ نے اس کو کسی دوسرے کام میں لگا دیا تھا۔ اس نے جٹھانی سے کہا، ابا جی میں نے ملازمہ سے چائے بنانے کے لیے کہا تھا۔ جٹھانی کا نام نوشاد بیگم تھا۔ وہ بھاری بھرکم جسم کی مالک عورت تھی۔ اس کا اپنا ایک خاص اسٹائل تھا۔ وہ سخت سے سخت بات بھی نرم لہجے میں کہتی، یہ تاجی بہت کام چور ہو گئی ہے۔ اس نے کہا، صبح سے اسے کہہ رہی ہوں کہ بچوں کے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دے، مگر اسے جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہر کام الٹے سیدھے، ہر وقت الٹے سیدھے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ لاؤ میں چائے بنائے دیتی ہوں۔ اس نے کہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ملازمہ چائے نہیں بنائے گی۔ عذرا خاموشی سے واپس چلی گئی۔ چند لمحوں کے بعد باہر کار رکنے کی آواز آئی۔ نوشاد بیگم نے سڑک سے باہر دیکھا اور اپنے شوہر کے کان میں کچھ کہا۔ اس کے شوہر کا نام وقار عزیز تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں آیا اور بولا، پلیز آپ لوگ کسی دوسرے کمرے میں چلے جائیں، ہمارے کچھ مہمان آ گئے ہیں۔ عذرا اپنے والدین کو لے کر خوابگاہ میں چلی گئی۔ اس کے جیٹ نے جن مہمانوں کا ذکر کیا تھا وہ اس کی سالی اور ہم زلف تھے، یعنی نوشاد بیگم کی بہن اور بہنوئی، اور ساتھ میں ان کے 2 بچے بھی تھے۔ عذرا نے دیکھا کہ چند منٹ کے اندر سارے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ ساری فیملی ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئی۔ عذرا کی ساس، جیٹھانی، نندے اور جیٹھانی کی 3 لڑکیاں ڈرائنگ روم میں کہہ کے گونجنے لگی۔ ایک دوسرے کی خیریت اور عافیت پوچھی جانے لگی اور مہمانوں کی خاطر مدارت کے لیے بنگلے کے تمام ملازموں کو دوڑایا جانے لگا اور چند منٹ کے اندر ہی مشروبات اور پھلوں کا ڈھیر لگ گیا۔ عذرا کے والدین خوابگاہ میں خاموش بیٹھے تھے اور یہ شور کی آوازیں سن رہے تھے اور شاید یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی بیٹی کسی ہم پلہ خاندان میں بیائی جاتی تو انہیں اس وقت اس ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ عذرا کا باپ اسماعیل اٹھتے ہوئے بولا، عذرا بیٹی ہم چلتے ہیں، تم مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھو۔ عذرا انہیں روکنا چاہتی تھی کہ وہ تو مہمان بھی تھے، لیکن وہ کس منہ سے یہ بات کہتی؟ کون کسی کی اس کی بات کو اہمیت دیتا؟ اختر عزیز چند لمحے قبل دفتر سے آیا تھا، خوابگاہ میں داخل ہوا اور اپنے ساس سسر کو دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ انکل آپ جا رہے ہیں؟ اس نے یوں پوچھا جیسے ان کا جانا ہی بہتر تھا۔ عذرا کی ماں نے تلخی سے کہا، گھر کے لوگ تو مہمانوں کی خاطر میں رات میں لگے ہوئے، تو ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ وہ دراصل بھابھی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بہت جذباتی ہو جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو گاڑی تک چھوڑا کر آتا ہوں۔ نہیں ہم بس میں چلی جائیں گے۔ دونوں کمرے سے نکل گئے تو عذرا نے شکایتی لہجے میں کہا، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ہر شخص جذباتی ہوتا ہے۔ آپ کے سسرال والوں کو اس گھر میں چائے کی ایک پیالی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیا ہوا تھا؟ اختر نے اس سے پوچھا۔ میں نے ملازمہ کو چائے بنانے کے لیے کہا، مگر آپ کی بھابھی نے جان بوجھ کر اسے دوسرے کام میں لگا دیا۔ اب دیکھیے اپنی بہن اور بہنوں کی کس طرح خاطرداری ہو رہی ہیں۔ میں جانتا ہوں بھابھی میں کچھ خامیاں ہیں، لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بھائی جان کبھی بھی اپنی بیوی کی غلطی تسلیم نہیں کریں گے۔ تم ان چھوٹی موٹی باتوں کو زیادہ اثر نہیں لیا کرو۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں۔ میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے ماں باپ کو دیکھ کر سب اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں، اور جٹھانی کا کوئی رشتہ دار آ جائے تو گھر میں میلہ لگ جاتا ہے۔ بات کروں گا میں ممی سے، تم دل چھوٹا نہیں کرو۔ آؤ ڈرائنگ روم میں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا نہیں صرف آپ کا۔ عذرا اپنے جوش کو دباتے ہوئے بولی، آپ کے بھائی جان نے ہمیں یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے اٹھا دیا تھا کہ کچھ مہمان آ گئے اور اب میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ اختر عزیز نے اپنی بات پر زور نہیں دیا اور اکیلا ہی ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ عذرا نے مجھے بتایا کہ اس قسم کی زیادتیاں اس کے ساتھ ہوتی ہی رہتی۔ اس کا شوہر بڑے بھائی کے دباؤ میں تھا اور اس کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ خیر وقت گزرتا رہا اور عذرا سسرال کی سختیوں کو اپنا مقدر سمجھ کر برداشت کرتی رہی۔ اسی انجنا میں اس کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ جب لڑکا پیدا ہوا تو جٹانی کا رویہ پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا، کیونکہ اس کی 3 لڑکیاں تھیں اور لڑکا کوئی نہیں تھا۔ انہی دنوں عذرا کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی وجہ سے اسے جو تھوڑا بہت سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔
دو بڑے بھائی تھے جو اپنے ازواجی اور معاشی حالات میں الجھے رہے تھے۔ وہ اپنی کمزور اور مالی حالت کی وجہ سے بہن کے گھر جانے سے احتراز کرتے۔ انہیں معلوم تھا کہ عذرا کے سسرال والے ان کا جانا پسند نہیں کریں گے۔ ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس سے عذرا کے شوہر کے دل میں بھی شک و شبہات پیدا ہو گئے۔ ایک شام عذرا شاپنگ کر کے رکشے میں واپس آ رہی تھی۔ دونوں بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ در حقیقت وہ بچوں کی یونیفارم اور کتابیں وغیرہ خریدنے گئی تھی۔ راستے میں اس کی کلاس فیلو شہناز نے اسے دیکھ لیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کار میں گھر جا رہی تھی۔ اس کے شوہر کا نام سہیل تھا اور وہ شہناز کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ وہ عذرا کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، کچھ زیادہ ہی اچھی طرح، یعنی وہ بھی ان لڑکوں میں سے تھا جو عذرا کو پانے کی تمنا میں رسوا ہو چکے تھے۔ شہناز نے عذرا کو دیکھا تو سہیل سے رکشہ رکوانے کے لیے کہا۔ سہیل اپنی کار رکشے کے برابر لے گیا اور ہارن دے کر عذرا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر رکشہ ڈرائیور یہ سمجھا کہ کار والا اس کی خوبصورت سواری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے پشتوں میں سہیل کو 2-4 گالیاں دیں اور رکشے کی رفتار تیز کر دی۔ سڑک پر اس وقت ٹریفک کا بے پناہ ہجوم تھا۔ عذرا رکشے کی تیز رفتاری سے گھبرائی اور ڈرائیور سے رفتار کم کرنے کے لیے کہنے لگی۔ ایک تو رکشے کا ہی اپنا بہت شور تھا، دوسرے آس پاس چلنے والا ٹریفک بھی اس شور میں بہت اضافہ کر رہا تھا۔ رکشہ ڈرائیور یہ سمجھا کہ عذرا جو ہے کار والے کی شکایت کر رہی ہے، اور تو دانا ہاتھ لڑاتے ہوئے سہیل سے کہا، اے خانہ خراب، عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ اسی عذرا میں رکشہ کے آگے جانے والی ٹیکسی نے اچانک بریک لگائی۔ رکشے ڈرائیور کا دھیان چونکہ کار کی طرف تھا، اس لیے وہ بروقت بریک نہ لگا سکا۔ اس نے رکشے کو تیزی سے بائیں طرف کاٹا۔ رکشہ کار سے ٹکراتا ہوا ایک طرف الٹ گیا۔ عذرا اور اس کے بیٹے کو معمولی سی چوٹیں آئیں، لیکن بیٹی قدرے زیادہ زخمی ہو گئی۔ سہیل نے جلدی سے کہا اور باہر نکل کر رکشہ ڈرائیور کو ڈانٹتے ہوئے اصل بات بتائی، اور عذرا بچوں کو سمیت کار میں ڈال کر تیزی سے قریبی اسپتال میں لے گیا۔ خون دیکھ کر اس کی بیوی شہناز کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے متلی ہونے لگی، سر چکرانے لگا۔ عذرا کی بیٹی کو معمولی زخم آئے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے مرہم پٹی کر کے فارغ کر دیا۔ ڈاکٹر شہناز کا معائنہ کرنے لگا۔ اس نے اسے اسپتال کے ایک بیڈ پر لٹا دیا اور ایک انجیکشن لگانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ عذرا خاصی پریشان تھی اور اپنے بچوں کو لے کر اب جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ سہیل، تم عذرا کو گھر چھوڑ کر آ جاؤ، شہناز نے کہا، جب تک میں تھوڑا آرام کر لیتی ہوں۔ تم تکلیف میں تو نہیں ہو؟ عذرا نے کہا، میں ٹیکسی میں چلی جاؤں گی، تم فکر مت کرو۔ نہیں یار، میں تکلیف میں نہیں ہوں، شہناز نے کہا، اب تم زخمی بچوں کے ساتھ کہاں ٹیکسی یا رکشہ تلاش کرتی پھرو گی؟ دیکھو تو بیبی کا چہرہ نکاحت کے باعث کیسا سفید ہو رہا ہے۔ اگر ٹیکسی میں بیٹھنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو سہیل کو فی روپیہ میٹر کے حساب سے تم کرایہ دے دینا، اس طرح یہ تمہارا گھر بھی دیکھ لیں گے اور پھر ہم کسی روز تم سے ملنے بھی آ جائیں گے۔ یوں عذرا مجبوراً سہیل کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ گھر پہنچنے تک عذرا کی بیٹی پر نیند طاری ہو گئی، لہذا سہیل اسے اٹھا کر اندر لے گیا۔ اگر وہ کوئی اجنبی ہوتا تو بات اتنی آگے نہ بڑھتی۔ عذرا کی جھٹانی جو موقع کی طاق میں رہتی تھی، سہیل سے ایکسیڈنٹ کی تفصیلات پوچھنے لگی۔ سہیل کو یہ بھی بتانا پڑا کہ وہ اور اس کی بیوی شہناز عذرا کو کالج کے زمانے سے جانتے ہیں۔ بس اتنا ہی سن کر نوشاد بیگم چونک گئی۔ اس نے بظاہر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سہیل کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا، اس کے لیے ٹھنڈا منگوایا اور کریت کر باتیں پوچھنے لگی۔ عذرا اپنی بیٹی کو لے کر خوابگاہ میں چلی گئی۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ ڈرائنگ روم میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی رہیں۔ سہیل نے کہا کہ نوشاد بیگم کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر اس نے یہ تک بتا دیا کہ اس زمانے میں وہ بھی عذرا کے چاہنے والوں میں سے تھا، لیکن وہ تو کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتی تھی۔ یہ بات اس حد تک تو بے ضرر تھی، لیکن نوشاد بیگم نے اس ترمیم میں اضافہ کیا۔ اس نے اپنی ساتھ زینت بیگم اور شور کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جب اختر عزیز گھر آیا تو نوشاد بیگم اسے ساس کے کمرے میں لے گئی اور کہا، اختر، میں تمہیں عذرا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، کہو، ذرا اطمینان سے میری بات سننا۔ خیریت تو ہے؟ اختر پریشان ہوا۔ تمہاری بیٹی آج مرتے مرتے بچی ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ تمہاری بیگم اپنے کالج کے دوست کے ساتھ تفریح کر رہی تھی تو کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے، عذرا ایسی نیچ اور گھٹیا حرکت نہیں کر سکتی، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، نگہت بیگم نے کہا۔ وہ لڑکا خود اسے چھوڑ کر گیا ہے،
دلشاد بیگم نے کہا۔ پہلے وہ عذرا اور بچوں کو اسپتال لے گیا، وہاں مرہم پٹی کروائی اور پھر بچہ گھر پر چھوڑنے آیا۔ میری بات پر یقین نہ آئے تو اپنے بھائی جان سے پوچھ لو، بلکہ خود عذرا سے بھی پوچھو۔ لڑکے کا نام سہیل ہے۔ وہ تو انہیں گیٹ کے پاس چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، مگر ایرم بے ہوش ہو چکی تھی، لہذا ایرم کو اٹھا کر اندر آنا پڑا۔ اختر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا آپ نے اس لڑکے سے بات کی تھی؟ بات تو نوشاد بیگم نے ہاتھ لہرایا، وہ تو اپنے عشق کی پوری کہانی سنا کر گیا ہے۔ ایسا بے شرم لڑکا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عشق کی کہانی؟ اختر نے آنکھیں پھیلائی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کوئی خاندانی لڑکی ہوتی تو ایسی گھٹیا حرکت نہ کرتی۔ اختر کمرے سے نکل کر تیز تیز چلتا ہوا اپنی خوابگاہ میں پہنچا، جہاں عذرا اپنی بیٹی کے سراہنے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، عذرا نے جواب دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بال بچ گئے۔ رکشے کا یا کار کا ایکسیڈنٹ؟ کار کا ایکسیڈنٹ؟ تمہیں یہاں چھوڑ کر کون گیا ہے؟ شوہر کے تیور دیکھ کر عذرا سمجھ گئی کہ اس کی جٹانی اپنا کام کر گئی ہے۔ آپ اطمینان سے میری بات سنیں، میں بچوں کو کتابیں وغیرہ خرید کر رکشے میں، میرے سوال کا جواب دو۔ اختر نے اس کی بات کاٹی۔ تمہیں یہاں چھوڑ کر کون گیا ہے؟ میری ایک کالج کا شوہر چھوڑ کر گیا ہے، جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت ہو۔ کیا اس کا نام سہیل ہے؟ اختر نے پھر بات کاٹی۔ ہاں پوری بات تو سنیں، کیا یہ سہیل تھا جو تمہارا کلاس فیلو تھا؟ ہاں وہ بھی ہمارے کالج میں پڑھتا تھا، لیکن پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ تمہارا ایک کالج فیلو تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے؟ آپ میری بات سنیں گے یا نہیں؟ تمہیں اسپتال کون لے کر گیا؟ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سہیل کے ساتھ اس کی بیوی شہناز بھی تھی، وہ اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے۔ کیا سہیل کے ساتھ اس کی بیوی یہاں آئی تھی؟ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے وہ اسپتال میں ہی رک گئی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہارے جھوٹ پر عمل کر لوں گا؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے۔ عذرا نے رو رو کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی اور کہا کہ سہیل کی بیوی شہناز اس کے بیان کی تصدیق کر سکتی ہے۔ لیکن اختر کے دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی۔ اس نے عذرا اور اس کے خاندان کے خلاف خوب زہر اگلا، انہیں جتی پشتی نیچ اور ذلیل قرار دیا، اور یہاں تک غصے میں پسٹل بھی نکال لایا، اور گھر کے دوسرے افراد نے بیچ بچاؤ نہ کرواتے تو وہ شاید عذرا کو قتل ہی کر ڈالتا۔ اس موقع پر جیٹ اور جیٹانی نے خاص کردار ادا کیا۔ وہ دونوں عذرا کو لے کر الگ ہو گئے اور بظاہر ہمدردی سے کہا کہ وہ چند روز کے لیے میکے چلی جائے۔